نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے سورۃ القصص مکمل سنی ہے اور اس کے بعد سورۃ العنکبوت۔ قصص کا معنی ہے قصے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنایا ہے، جو 2-3 دن پہلے ہم نے مکمل سنا ہے۔ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھی، اس کو ہم ذکر کریں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات میں ہم سب کے لیے بہت سے رہنمائی موجود ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستے بنا دیے دریا میں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے جب فرعونیوں کا لشکر اس میں داخل ہوا تو دریا کو حکم دیا کہ اب راستے نہ رہے بلکہ دریا مل جائے، اور فرعون اور اس کی جو قوم تھی وہ اس میں ڈوب کر کے تباہ و برباد ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات مل چکی تھی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دوسرا مشن تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کی اصلاح ہو جائے، کس طرح سے یہ لوگ اللہ کی ماننے والے بن جائیں اور نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی جائے گی، جیسے ہم کو قرآن ملا ہے ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات دینے کا وعدہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا، اور یہ جو مدت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تورات کو حاصل کر رہے تھے، اس میں 40 دن لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا نائب بنایا کہ میں جب تورات کو حاصل کرنے جا رہا ہوں تو تم قوم کی دیکھ بھال کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کو گمراہی سے بچانا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل بہت عجیب قوم تھی۔ انہوں نے انہی میں سے ایک شخص تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ رب العزت کو اس کو ایسی چیزیں دکھاتے تو جو عام لوگوں کو نہیں دکھتی تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے کے جو قدم ہے اس کے نیچے جو مٹی تھی اس نے اس مٹی کو جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور وہ بچڑا بنایا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس بچڑے میں بولنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ تو پوری بنی اسرائیل کی قوم میں سے اکثر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا دکھنے والی چیز، ہمارے سامنے رہنے والی چیز بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ تم کیسے جاہل لوگ ہو، ایک اللہ جس نے ہر جگہ پر تمہاری مدد کی ہے اور اس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تم ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے ہیں تو قوم کے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچے، بولے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، یہ قوم ہی ایسی ہے، مجھ کو اگر میں کچھ زیادہ بولتا تو مجھ کو قتل کر دیتے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ریکارڈ رہا ہے دوستوں، یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے جگہ جگہ پر نافرمانی کی، تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 2 واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ذلت اور خواری میں مبتلا کیا اور ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے بعد ان پر اللہ رب العزت نے بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اتنا قتل کیا دوستوں کہ آدھی سے زیادہ ان کی آبادی ختم ہو گئی، اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کو لے جا کر بابل شہر کے اندر 70 سال تک غلام بنا کر رکھا تھا۔ تو پھر ایک بادشاہ نے جب بخت نصر کے ملک پر حملہ کیا، اس کو یہودیوں پر رحم آیا، اس نے یہودیوں کو پھر سے لا کر کے یہاں پر آباد کر دیا۔ پھر دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو بہت خطرناک پیش آیا تھا، اس میں بھی ان کو جو ہے بہت مارا پیٹا گیا تھا، قتل عام ہوا تھا ان کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ہوا تھا۔ ٹائٹس نامی بادشاہ تھا، اس نے ان پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت بار بار ان کی نافرمانیوں کو ذکر کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے دنیاوی سزائیں ان کو جو دی ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ وہ کام نہ کرے جو بنی اسرائیل کر کے ناکام ہوئی ہے، اور اسی طرح آج کے یہودی یعنی قیامت تک جتنے یہودی رہیں گے وہ بھی اس سے سبق حاصل کرے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب آگے چل کر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر، سورۃ القصص کے اندر اپنی بہت ساری قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں اور بہت سارے چیلنجز کیے۔ اس میں سے ایک اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کام بناتے ہیں، کام بگاڑتے ہیں، یعنی دوسروں میں بھی پاور ہے اللہ کے علاوہ، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے میں پاور ہے تو ایک کام کرو، جب میں دن کو لاتا ہوں یعنی دن جب ہوتا ہے تو تم رات لا کر کے دکھاؤ، اور جب میں رات کرتا ہوں تو تم دن کر کے دکھاؤ،
یہ تو آسان ہونی چاہیے تمہارے لیے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کر نہیں سکتا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں گے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر 6 مہینے تک دن ہی دن رہتا ہے، پھر 6 مہینے تک رات ہی رات رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت دکھانے کے لیے دنیا کا اس طرح نظام رکھا ہے کہ جہاں میں چاہوں گا دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کروں گا، اور جہاں چاہوں گا وہاں پر دن ہی رہنے دوں گا، تم رات لا کے دکھاؤ۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قارون کا ذکر کیا اس میں۔ قارون کے متعلق بھی ہم سن چکے ہیں، قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہی تھا۔ ایک بات یہاں پر اور سنیں سمجھیں کہ جب فرعون زندہ تھا تو قارون یہ فرعون کا خاص آدمی تھا، اگرچہ قارون بنی اسرائیل کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور فرعون عام طور پر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا تھا، لیکن قارون چونکہ اس کا چمچہ بن چکا تھا، اس کا جاسوس بن چکا تھا، اس کی جی حضوری میں لگا ہوا تھا، تو فرعون نے اس کو اپنا مقرب بنانے کی وجہ سے اس کے خوب مال و دولت اس کی بڑھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آئی اور سب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے ڈیمانڈ کی کہ ایک کام کر موسیٰ میرے بھائی، مجھے جو ہے کچھ منصب دے دے، جیسے فرعون کے زمانے میں میرے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھیں، ایسے تو مجھ کو دے دے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کو کچھ منصب عہدہ دینا نہیں ہے۔ تو قارون کو جب زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر بتایا ہے کہ قارون کے جو خزانے تھے، جو اس نے مال و دولت جمع کیا تھا، وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کی چابیاں، اس کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھایا کرتے تھے۔ قارون کی چابیاں خزانے کی، اللہ نے خوب مال و دولت دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اس مال و دولت پر اترانا نہیں، اللہ رب العزت اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ دے، تو قارون کہنے لگا یہ سب میرے علم سے مجھ کو ملا ہے، یہ سب میرے علم سے مجھ کو ملا ہے، تو یہ میں نہیں دوں گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا انجام بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھسا دیا، اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں کہا یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین میں اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ لوگ جو ہے زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، آخرت کی نعمتیں انہی لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ گھمنڈ اور تکبر کرنے والوں کا آخرت میں انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے عنکبوت، سورۃ العنکبوت ہوتی ہے شروع۔ عنکبوت کا مطلب ہے اسپائڈر، مکڑی، جو مکڑیاں ہوتی ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر مکڑی کا ذکر کیا ہے، بلکہ مکڑی کے جالے کا ذکر کیا ہے، آگے چل کر وہ بات آئیں گی، اسی لیے اس کو سورۃ العنکبوت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے پر، کہ لوط علیہ السلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں تھے، ایک ہی زمانہ تھا دونوں کا۔ پہلے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی خدمت کیا کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت لوط کو نبوت سے سرفراز کیا اور ایک علاقے کا ان کو نبی بنایا۔ اب لوط علیہ السلام جس قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اندر بہت سی برائیاں تھیں، لیکن ان کے اندر ایک یونیک برائی تھی جو پچھلی قوموں کے اندر نہیں تھی، ہٹ کے بالکل۔ وہ اپنی شہوت کو عورتوں کے بجائے لڑکوں سے پورا کیا کرتے تھے، جو گندگی آج بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا اس بات سے۔ اب دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوط علیہ السلام نے اپنی دعوت کو مکمل کر دیا، اب اللہ کا عذاب آنے کا موقع تھا، تو فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جس کا تذکرہ 3-4 جگہوں پر قرآن میں آیا ہے۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مہمان ہے، پہلے سمجھا فرشتے نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا فرشتے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان کے لیے گوشت وغیرہ سامنے کھانے کے لیے رکھا، تو فرشتے تو کھاتے پیتے ہے ہی نہیں، تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر اگر مہمان کوئی کھائے پیے نہیں چیز سامنے رکھی ہوئی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ مہمان کا ارادہ کچھ غلط ہے۔ تو بہرحال فرشتوں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم 2 مقصد سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ہوگی۔ تو ان کی بیوی وہیں پر کھڑی تھی، مفسرین نے لکھا ہے اس وقت ان کی بیوی کی عمر 75 سے 80 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100+ تھے۔ تو ان کو بیوی کو بڑا تعجب ہوا کہ میں تو بوڑھی ہوں، بوڑھی ہونے کے ساتھ بانجھ بھی ہوں، میرے کو کیسے اولاد ہوگی؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، سمجھ میں آئے تو بھی سمجھو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سمجھنا ہے۔ بہرحال خوشخبری تو آپ کو دے دی ہم نے، اب ایک بیڈ نیوز ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، لوط کی قوم کے لیے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم عذاب لے کر جانے والے ہیں۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوانوں کی شکل میں گئے ہیں، تو بدبخت قوم اس نے جو ہے فرشتوں کے ساتھ بھی اپنا غلط ارادہ پورا کرنے کا جو ہے اٹھان لیا انہوں نے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بھی، حضرت لوط کو بھی پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے اعتبار سے ان کو ٹھہرایا، تو وہ لوگ آئے غلط ارادے سے، تو حضرت لوط ڈر گئے کہ یہ بیوقوف لوگ، یہ جاہل لوگ کہیں میرے مہمان کے ساتھ غلط کام نہ کر دیں۔ تو بہرحال انہوں نے روکا اور کہا کہ میری بیٹیاں، یعنی پوری امت ان کی بیٹیاں ہی ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، یہ تمہارے حلال چیز ہے، تم حرام کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ نکاح کرو ان سے، تم حرام کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بدبخت قوم نے کہا کہ اے لوط، تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ بستی چھوڑ کر نکل جائیے، لیکن آپ کی بیوی جو ہے معذب ہونے والی ہے، اس پر عذاب آنے والا ہے، باقی آپ کے جو خاندان والے ہیں، فیملی ہے جو آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو لے کر کے نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے فرشتے کو بھیجا ہے۔ عذاب اس طرح دیا گیا ان کو کہ ان کی بستی کو اٹھا کر کے بہت آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور وہاں سے ان کو پلٹی کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کام ان لوگ کرتے تھے الٹا کام، اسی طرح ان کو بھی الٹا کیا گیا، اور صرف الٹا ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ پہلے تو ایک بہت زوردار چیخ ماری گئی،
اس چھینک کے ذریعے سے ان کے بھیجے، ان کے کان، ان کے دل پھٹ گئے اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی. اور مختلف روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ جو ڈیڈ سی ہے، بحر میت، آج بھی موجود ہے اردن کے آس پاس. آپ نیٹ پر سرچ کریں گے ڈیڈ سی تو پوری دکھائی جائیں گی. اس کا پانی اتنا کھارا ہے، سائنس کہتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں آدمی ڈوبتا نہیں ہے. اس کے اوپر اگر آپ بیٹھیں گے تو مطلب لیٹے ہی رہ جائیں گے. وہ پانی اتنا کھارا ہے کہ ڈوبتا نہیں ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ وہ معذب جگہ ہے. وہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا کیا گیا ہے؟ عذاب دیا گیا ہے. اس لیے اس جگہ میں اور اس پانی کے اندر وہ تاثیر آئی ہوئی ہے. بہرحال اللہ رب العزت ایسی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک حضرت علی کا واقعہ ہے. حضرت علی کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کرتی تھی وہ یہ بھی کرتا تھا، یعنی یہ غلط حرکت کرتا تھا. تو جب بہت چرچا ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرے ہوئے کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن تم جاننا ہی چاہتے ہو کہ ایسا تھا یا نہیں تھا، تو ایک کام کرو، 3 دن کے بعد اس کی قبر کھود کے دیکھو. اگر 3 دن کے بعد وہ اپنی قبر میں موجود نہیں ہے تو پھر مجھ کو بتانا. 3 دن کے بعد اس کی قبر کھودی گئی تو وہاں پر وہ موجود نہیں تھا. تو سب لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت وہ تو اپنی قبر میں نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ جو شخص اس طرح سے یعنی ہم جنس کی تعلق بناتا ہے، لڑکوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد فوراً 3 دن کے اندر ہی اس کو لوط علیہ السلام کی قوم کے یہاں پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ تو بھی جا وہاں پر. اللہ حفاظت فرمائے. دوستو بہت بڑا گناہ ہے یہ. اس سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. ایسے لوگوں کی تعداد آج بڑھتی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح آخر میں اللہ رب العزت نے شرک کرنے والوں کی مثال دی کہ شرک کرنے والے ایسے ہیں کہ جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے ویسے ان کے معبود اور یہ کمزور ہیں. جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان والوں کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، ان کو ستانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں کہ جب مکان مالک آ جاتا ہے، ایک جھاڑو گھماتا ہے تو سب مکڑی کے جالے ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم صحیح ایمان پر، صحیح اعمال پر، اللہ کی ماننے پر آ جائے تو یہ جو مکڑی کے جالے ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.